شهر الرحمة والغفران. جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں نعمت افطار، اور ہمیشہ کی طرح آج 16 رمضان المبارک کو، یعنی پچھلے تمام روزوں کی طرح آج میں بلند اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں جی عامر. السلام علیکم. اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو 16واں روزہ بھی بہت بہت مبارک ہو. جس طرح سے آپ لوگوں کے پہلے کے روزے گزرے ہوں گے یقیناً، اور امید بھی یہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ کا آج کا روزہ بھی بالکل اسی کی طرح سکون سے گزرے گا. اور آج سنڈے کا دن ہوتا ہے تو بہت ہی سکون سے آج ایک سنڈے کا دن ہے، 16واں روزہ ہے، یعنی اب آدھا رمضان المبارک پورا ہو گیا. اور آج کے دن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج ہے فتح مکہ کا دن، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ فتح کیا گیا. تو اس وقت جو صبر کی، جو استقامت کی مثال ہمیں اس وقت دیکھنے میں آئی، وہ کہیں دنیا میں اور نہیں ملتی. یعنی اتنے مشکلات، اتنی پریشانیوں، اتنے مظالم کے بعد وہ جگہ، یعنی وہ شہر جب فتح کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہاں پہ کوئی مظالم نہیں ڈھائے گئے، کسی کی جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، بلکہ سب کو یہی کہا گیا کہ سب کی جان، سب کی مال محفوظ رہے گی. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ برداشت، صبر اور بڑائی کا ہمیں کہیں اور درس نہیں ملتا، کہیں اور مثال نہیں ملتی. معاف کر دیا تھا، سب کو معاف کر دیا گیا تھا. تو یعنی کہ ہمیں اس سے بہت ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو معاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو ہم اس پہ معاف نہیں کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں، ہم دل میں رکھ لیتے ہیں اس بات کو، پھر وہی پرابلم ساری سال اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور معاف نہیں کرتے. تو میرے خیال سے اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے دوسروں کو درگزر کس طرح کیا جاتا ہے، معاف کس طرح کیا جاتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، برداشت کیا ہوتا ہے. اگر ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں واضح دلیلیں ملتی ہیں، ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کو پڑھ کر، جن کے بارے میں جان کر، میرے خیال میں شاید اگر ہم 1% بھی ہم اپنی زندگیوں میں وہ دلیلیں، وہ مثالیں، وہ تمام چیزیں شامل کر لیں تو ہم بہت اچھے مسلمان، بہت اچھے انسان اور بہت اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. بہرحال ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے پاس بہت زبردست مہمان ہیں، سارے مہمان ایک سے ایک ہیں. آپ کی ملاقات کروائیں گے تو آپ کو آج کی ٹرانسمیشن میں بہت مزہ آئے گا، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ ٹرانسمیشن کو تھوڑا سا طویل بھی کریں. ہماری پہلی مہمان، جن کو آپ نے مختلف ڈراموں میں دیکھا ہوگا، شعبے سے ان کا تعلق ہے، سیلیبریٹی ہیں. ایک پرائیویٹ چینل پہ ڈرامہ آتا ہے جس میں لڈن کا ایک خاندان ہے، اس میں سے ہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ ہے پاک ولا، اس میں بھی آ رہی ہیں. اور ہمارے ایک پروگرام ڈانس مستی و جنون میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. نعت بھی بہت اچھی پڑھتی ہیں، بہت عرصے سے ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، کال کرتی ہیں، ہمیں فیڈ بیک دے رہی ہوتی ہیں. ہماری بہت اچھی دوست بھی پہچان گئی ہوں گے بالکل، لوگ یقیناً پہچان گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیہ ناز. السلام علیکم سمیہ، ویلکم. آج 16 رمضان ہے، فتح مکہ کا دن. بالکل. اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ آج ہم اچھے جا رہے ہیں، مس کریں گے جو ڈیلی ہمارے پاس آتی ہے، اور فیڈ بیک یہیں پر ہی آج لائیو ان سے یہیں آج ڈائریکٹ ہمیں فیڈ بیک دیں گے سمیہ. بالکل. اچھا، اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کی جو سیکنڈ یعنی دوسرے مہمان ہیں، وہ بھی ان کو بھی آپ لوگوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ایک شاعر بھی ہیں، درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ مصنف بھی ہیں، ہوسٹنگ بھی کر چکے ہیں. مطلب میں کیا کیا صفات ان کی گنا دوں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو مین چیز ہے، بالکل ADIG یعنی ایڈیشنل DIG ٹریفک بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر رضوی صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ کوئی چیز رہ تو نہیں کہ میرے خیال میں ایک دو چیزیں ابھی مس کر گیا ہوں میں. بتا دیجیے. اضافی چیزیں تو بتا دی، کچھ چیزیں شاید ابھی مس. اتنی ساری آپ کی مطلب ماشاءاللہ سے مشکل ہوتا ہوگا اتنی ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اور سب ایک اپوزٹ ہیں. بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. بالکل جی بالکل. بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اسے کسی مفید کام میں استعمال کریں. صحیح بات ہے. ماشاءاللہ آپ نے سارے مفید کاموں کو ہی چنا ہے. ماشاءاللہ، شکریہ. اور آج کے جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں، ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، شاعر بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے ایوارڈ یافتہ ایسے نعت خواں ہیں جن کو PTV کئی ایوارڈز مل چکے ہیں. اس کے علاوہ نعت خوانی کے کئی مقابلے جیت چکے ہیں. مطلب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کا چہرہ، ان کی آواز، ہر چیز ان کی پہچان ہے. یعنی چاہے آپ ان کی آواز سن لیں، چاہے ان کا چہرہ دیکھ لیں، وہ جب آپ دیکھیں گے یا سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آئے گا، جو ہے شکیل مدنی کا. السلام علیکم شکیل بھائی. السلام علیکم. کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. بہت دنوں سے آپ کو مختلف چینلز پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا اشتیاق تھا, میں نے کہا نہیں اب دیکھیں شکیل بھائی. لاسٹ ایئر تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے, پہلے رمضان سے تھے, اور جب میں دیکھ رہی ہوتی تھی میں کہتی ہمیں کب ٹائم دیں گے, یہ ابھی تک ہمارے شو میں نہیں آئے. آج آ گئے. شکیل بھائی سے بہت پرانی دوستی ہے میری. اچھا ماشاءاللہ, بالکل کافی پرانی دوستی ہے. میرے تقریباً پی ٹی وی کے آپ لوگ ساتھی ہوں گے نا. ساتھ کے پی ٹی وی میں میرا روشنی پروگرام تھا, اس میں رمضان المبارک کی سب سے پہلا جب میں کرتا تھا, آج سے تقریباً کوئی 8-9 سال ہو گئے. اچھا, تو اس وقت ان کا انٹرویو کیا تھا, ان سے وہاں سے پروگرام کرتے تھے. بالکل نہیں, بس آپ کی مہربانی ہے, لیکن بہت کچھ ان سے مطلب مزہ آتا تھا. رمضان المبارک کے پروگرام کرتے تھے, بس جب میں ایک لائیو ٹرانسمیشن کیا کرتا تھا تو اس کی ابتدا روزانہ ان کی ہم سے یا نعت سے. اچھا, یاد ہے نا آپ کو نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن. بالکل. اور آج کے ہمارے جو چوتھے گیسٹ ہیں وہ بھی مختلف, آپ نے ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھا ہوگا. عالم دین ہیں, مفتی ہیں جناب محمد عثمان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی, خیریت سے ہیں جی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور کیا کہتے ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ جب بھی آتے ہیں اس وقت کافی ہماری اچھی ایک آپ سے گفتگو رہتی ہے, مختلف موضوعات پہ بات چیت ہوتی ہے. اور آج بھی ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گی کہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر بالکل درگزر کرنے سٹارٹ کریں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ فتح مکہ کا دن ہے, 16 رمضان مبارک. تھوڑا سا واقعہ سنائیے گا پہلے. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس واقعے کو سنائیں, پھر ہم آگے کہ کس طرح سے حضور نے سب کو معاف کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تعلیمات کیا ملتی ہیں. بالکل بے شک انشاءاللہ. تو آپ بتائیں تھوڑا سا. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے ناظرین کرام تک آپ کی معلوماتی حوالے سے اور اسلامک تناظر میں جو چیزیں پہنچانے کی کاوش کر رہے ہیں بہت خوب ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی کے جو لوگوں کو آپ شامل کرتے رہتے ہیں شو میں, یہ اس سے اور زیادہ اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں. بس کوشش یہی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ ہم کسی طرح اپنی اس ٹرانسمیشن کو اس طرح پیش کریں کہ سارے دیکھنے والوں کو پسند بھی آئے, اور تقریباً تمام ہی شعبہ زندگی سے لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں, تاکہ لوگوں کو بہت سارے سوال, کیونکہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن, ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ لائیو ٹرانسمیشن ہے, آپ لوگ ہمیں جب چاہیں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. آپ کے پسند کے مہمان یہاں پہ موجود ہیں, آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں, ان سے کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں. مطلب یہ ایک لوگوں کو ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اس لائیو ٹرانسمیشن میں کال کر کے اپنے مسئلے بھی بیان کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں. جیسے نعت خواں جب آتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا ڈاکٹر قمر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, جہاں بات صبر کی ہوتی ہے نا, وہاں سب سے زیادہ صبر جہاں چاہیے ہوتا ہے وہ ٹریفک میں چاہیے ہوتا ہے. جی دیکھیے, صبر ٹریفک جیم, مطلب پہلا رمضان ہو یا آخری رمضان ہو, جس وقت افطاری سے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پہلے سے جو ٹریفک جیم شروع ہوتا ہے, اس کے بعد برداشت اور رواداری اور صبر, جو جتنی بھی خصوصیات ہیں, یہ سب صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ باقی 11 مہینے بھی 11 مہینے میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں, ہم اس خطہ زمین پہ واقع ہے ہمارا ملک, جس کا درجہ حرارت ذرا بلند رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری مینٹل اور فزیولوجیکل چیزوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور تو وہ ہمیں جو اسلام درس دیتا ہے صبر کا اور برداشت کا, اس کا بہترین نمونہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, جس میں تقویٰ کی وہ ساری شرائط جو قرآن مجید میں درج ہے مختلف آیات میں, وہ اس میں بہت ریڈیکلی آپ اس کو آفر کرتے ہیں, اور ریڈیکلی ان کو آبزرو کرتے ہیں, ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ تو آپ کی برداشت میں اضافے کا سبب بننا چاہیے, نہ کہ اس کا بالکل اس سے متصادم رویہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہر آدمی دکان پہ بھی ہے تو کیوں لگائے بغیر, جلدی میں ہے کہ پہلے اس کو سودا مل جائے, روڈ پر ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ گھر پہنچ جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں برداشت اپنی جگہ ہے, میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں مینجمنٹ میں بھی مینجمنٹ اس طرح فرق آتا ہے. بعض دفعہ سگنلز بند ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ٹریفک کانسٹیبل کنٹرول نہیں کر پا رہا, مختلف عوامل ہیں. دیکھیے, رمضان میں گزشتہ کئی سالوں سے 10 سال سے اوپر ہو گئے, ہم اپنا ایک خاص ارینجمنٹ کرتے ہیں. اس میں ہم اس سال بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ 2 بجے دن جب آفیسز چھوٹ رہے ہوتے ہیں, جلدی چھوٹ جاتے ہیں آفیسز رمضان کے مہینے میں, 2 بجے کا تقریباً وقت ہوتا ہے. تو 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک جب افطار کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, جب تک ہمارا اسپیشل پورے ہم نے 4 سیکٹر میں ڈیوائڈ کیا ہے اس شہر کو, اور ان چاروں جو مین آرٹریز ہیں ان چاروں سیکٹرز کی پوری کراچی کی مین آرٹریز کور ہو رہی ہے.
ان پہ ساری نفری کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہے. وہ ساری نفری 2 بجے سے 8 بجے تک اسپیشلی موجود رہتی ہے. ایون ان کو افطار کے وقت پہ بھی اپنا پوائنٹ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے انتظام یہ کیا ہے گزشتہ کئی سال کی طرح کہ افطار بھی ان کو ان کے پوائنٹس میں ملتا ہے. اچھا مجھے بتایا اگر کوئی ایسا چوراہا یا ایسا کوئی چوک نظر آئے جہاں پہ افطار کے افطار سے پہلے پولیس والا نہیں ہو تو ہم کس جگہ پہ رپورٹ کریں؟ دیکھیے اکثر ایسا جگہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریفک جام ہے, کوئی پولیس والا نہیں ہے, سگنل بھی آف ہے, گاڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور پولیس والے مطلب جو ٹریفک کانسٹیبل ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب شاید نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ایک تو ڈرتے نہیں ہیں, دوسرے بھاگتے نہیں ہیں, تیسری چیز کہ یہ آپ اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا. دیکھیے اگر یہ اس طرح گریڈ لاک وغیرہ کی شکایت فریکوینٹ ہوتی تو لوگ ہمیں پہنچاتے, چینلز پہ آتا, بہت فیڈ بیک. اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ہم لوگ دیکھیے فیڈ بیک چینلز دے رہے ہیں, فیڈ بیک جو ہے ہمیں چینلز دے رہے ہیں. دوسرے ہمارا 1915 کا نمبر ہے, وہ ٹول فری نمبر ہے, اس کے اوپر جہاں سے بھی آپ چاہیں کال کر لیں, ہمیں فیڈ بیک مل جائے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے digiptraffickarachi@yahoo.com. مجھے بتائیں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیں کہ ویسے نارمل ٹریفک کانسٹیبلز کے ٹائمنگز کیا ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ رات میں دیکھیے نارمل جب رمضان کی نسبت سے میں بات کروں اس وقت عیدی کے لحاظ سے بہت نہیں. دیکھیے رمضان کی نسبت سے ہم نے اسپیشل آورز ان کے کیے ہیں, ڈیوائڈ کیے ہیں, اور ان میں نارمل آورز تو 2 شفٹس ہوتی ہیں, لیکن ہم نے رمضان میں جیسے میں نے بتایا ایک اسپیشل شفٹ ہے جو 2 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی 15 رمضان کے بعد سے جو ہمارے شاپنگ ایریاز ہیں ان پہ رش بڑھ رہا ہے. تو شاپنگ ایریاز کے لیے الگ سے ہم نے نفری ڈپیوٹ کی ہے, اور ہم جو ہماری نفری گئی ہوئی ہوتی ہے ٹریننگ کے اوپر, اور جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں ہوتی ہے جو ادروائز روڈز کے اوپر سرو نہیں کرتے, وہ بھی ہم بلا لیتے ہیں. تو 150-200 کے قریب وہ نفری ہوتی ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں شاپنگ ایریاز 5 ڈسٹرکٹس میں, اور ان شاپنگ ایریاز میں باقاعدہ ہم نے لسٹ بنائی ہے. میں نے دیکھا لفٹرز گھوم رہے ہیں وہاں پہ, ان پہ ہم ڈپلائی کرتے ہیں. ہمارا ڈپلائمنٹ موجود ہے. ہمارے اگر لوگ نہیں موجود ہوتے لیٹ نائٹ تک آپ کو نظر آئیں گے. نہیں, میں بالکل اس کو اکنالج کروں گا کیونکہ میرا خود جانا ہوا تھا بہادر آباد, اور میں نے لیٹ نائٹ میں دیکھا ہے کہ وہاں باقاعدہ مائکرو فون لے کے ایک جگہ اگر کوئی گاڑی غلط پارک کر رہا ہے, کیونکہ اس طرح کا جہاں آپ نیگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہیں وہیں میں پازیٹیو فیڈ بیک. ابھی ہم پازیٹیو باتیں آپ کو بعد میں بتائیں گے نا, ہم آپ کو بتائیں گے, بہت ساری ہیں, آپ یقین کریں ایک دکان کے سامنے اگر کوئی گاڑی غلط پارک کر رہا تھا تو لاؤڈ اسپیکر پہ بولتے ہوئے وہ جا رہے تھے. تو ایسی بات نہیں, خدا نہ خواستہ کہ ہم لوگ غافل ہیں, ہم ڈیلی پونڈر اپون کرتے ہیں, اوکیزنز کا خیال رکھتے ہیں, کس طرح امپروومنٹ آ سکتی ہے اس پہ سوچا جاتا ہے. تو یہ اچھا میں ایک بات یہاں پہ ضرور کروں گی کہ دیکھیں ہمارے پاس جس طرح سے آپ لوگ لا بنا دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو وہ سب چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں, اور آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے, آپ کے سارے ٹریفک سارجنٹس وغیرہ, لیکن ہماری عوام کا بھی تھوڑا سا قصور ہوتا ہے بلند صاحب کہ ہم لوگ وہی والی بات ہے, ہم لوگ نہیں رولس کو فالو کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم دکان کے آگے کھڑا ہو رہے ہیں تو ہماری گاڑی وہیں کھڑی رہے, ہم اتر کے شاپنگ کر کے آگے اسی گاڑی